الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أفضل ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله يتقى من النار وذلك كل ليلة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے شیاطین کو
قید کر دیا جاتا ہے، اور جنات کو، مردود جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین اور جنات جو مردود ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے آ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے برائی کو تلاش کرنے والے رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اہتمام فرماتا ہے کہ شیاطین اور مردود جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی ہر طرح سے بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا کرتا ہے، ہر رات کو یہ ندا کرتا ہے، اور وہ ہر روز جو ہے یہی کہتا ہے، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے اللہ کی طرف آ جا، اپنے رب الرحمن کی طرف تو آ جا، یہاں پہ تیرے لیے بھلائی ہے۔ باقی مہینوں کے اندر اگر غفلت میں پڑا رہا تو یہ مہینہ ضائع نہ کر، آ جا اپنے رب کی طرف۔ اور اے برائی کو تلاش کرنے والے، اے برائی کے پیچھے پڑنے والے رک جا، یہ مہینہ برائیوں کا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے برائی بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ شیاطین کے قید ہونے سے متاثر ہوتا ہے اور نیکیاں زیادہ کر لیتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس نے پورا سال جو ہے برائیاں اس قدر زیادہ کرنی ہیں کہ اب نیکی کا اس کو کوئی جو ہے نیکی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اب اگر شیاطین قید بھی ہوگے تو وہ جو ہے جو 11 مہینے اس نے اچھے طریقے سے شیطان کی پیروی کی ہے نا، اب اس کا اثر ہوگا کہ ایک مہینہ بھی جو ہے وہ اسی پیروی کے اندر ہی گزارے گا، اپنی وہ برائی سے رکنے والا۔ اور جو 11 مہینے اس نے جو ہے پوری طرح سے شیطان کی باتیں مانی ہے نا، اب ایک مہینہ جو ہے وہ نفس کا عادی ہو چکا ہے، اب اسی عادت کے اندر جو ہے وہ مہینہ اسی غفلت میں گزارے گا۔ ایسے بندے کے لیے ہے جو یہ پھر قیامت کے دن جو ہے یہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہر رات جو ہے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ بھلائی کو تلاش کرنے والے اللہ کی طرف آ جا، اور برائی کے پیچھے پڑنے والے رک جا۔ اب یہ ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ہر روز جو ہے فرشتہ ہمیں ندا کرتا ہے، ہم کو کہتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، برائی سے رک جاؤ۔ تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے اور پھر جو ہے ہمیں پکڑ کے جو ہے نیکی کی طرف لے کے آئے، یہ نہیں، کیونکہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ ہم نے اپنے اختیار سے ہی نیکی کرنی ہے اور اپنے اختیار سے ہی گناہ سے بچنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسیر وعاد كل صائم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کرتے اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا کرتے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، قیدی سے مراد یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقوق اللہ ضائع کی ہوتے یا حقوق العباد کے اندر غفلت کی ہوتی،
ان کو جو ہے معافی تلافی کر کے جو ہے رمضان مبارک میں آزاد کر دیا جاتا کہ یہ بھی رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کر لیں، قید کے اندر نہ لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے ہی ایسی تھی کہ سارا سال ہی یہ جاری رہتی تھی، لیکن رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عطا کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو آپ نہ منع نہ کریں۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ زمان اور وقت سے قید سے نہیں ہے، زمان وقت سے جو ہے وقت کی قید سے یہ پاک ہے، یعنی یہ وقت کی قید نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے حیات کے اندر ہی جو ہے سائلوں کو منع نہ کرے، بلکہ آپ بھی یہی حکم ہے، آپ بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے۔ بہرحال مانگنے والے کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عطا فرماتے تھے، بہت زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرتے تھے۔ اور خیرات کرنے کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات تو کمال درجے کی چیز، بات میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ خیرات کرنا یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے صرف مال ہی خرچ کرے، مال کے علاوہ بھی خیرات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہونٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے، کسی وجہ سے کوئی معاملات کے اندر دیکھے کسی مسلمان بھائی کو مسکرا دینا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اللہ پاک نے پاؤں دیے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی کہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے چل کے جانا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عطا کرنا ہے، کسی سوال کرنے والے کے لیے بہتری کر دینا۔ اور اسی طرح جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے، علم دیا ہے، کسی کو علم سکھا دینا، کسی کو ہنر سکھا دینا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عطا کرنے کے اندر ہی آتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ایسا ہی ہو تو وہی میں خیرات کروں، خیرات بندہ اور بھی طریقوں سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہنر کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم اغفر لنا ولكل مؤمن ومؤمنة، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔